اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ واقعہ جو ہے پسند آئے گا، اور آپ لوگوں کو اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیجیے اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے آپ کو کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار اسے دوڑائے جا رہا تھا۔ اس کا رخ مکہ معظمہ کی طرف تھا۔ اس کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، آنکھیں اداس تھیں، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی قافلے کی تلاش ہے اور جلد از جلد وہ منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا ہے۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے وہ چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اسے کچھ لوگ نظر آئے۔ اس نے ان سے پوچھا۔ کسی نے بتایا کہ اس طرف لوگوں کا ایک قافلہ جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ سن کر اس نے اس طرف یعنی کہ جس طرف سے اسے بتایا گیا تھا کہ قافلہ اس طرف جاتا ہے دیکھا گیا ہے، وہ اس طرف چل پڑا اور گھوڑا تیزی سے دوڑاتا ہوا وہ بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ دور سے اسے کچھ مدم سے یعنی کہ سائے سے شکلیں سی نظر آئی، جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اسے وہی قافلہ نظر آ گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ میلوں کا سفر کر کے آ رہا تھا اور جیسے ہی اس نے اپنی منزل قریب دیکھی تو اس کا جو چہرہ مرجھایا ہوا تھا وہ خوشی سے کھل اٹھا، اور جو اس کا دل بے چین تھا وہ خوشی سے بھر گیا۔ قافلہ تیز رفتاری سے جا رہا تھا، لیکن اس نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی اور اس طرح وہ قافلے پر کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور یہاں تک کہ وہ ان مسافروں کے سروں پر پہنچ گیا۔ اور پھر اس نے اپنے مطلوبہ شخص کو ڈھونڈا اس قافلے میں۔ جب اسے اپنا مطلوبہ شخص مل گیا تو اس نے جا کے اس سے پوچھا، کیا مشہور دلال احمد بن طبیب سے آپ نے کپڑا خریدا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس نے تجسس بھری نگاہوں سے اس اجنبی کی طرف دیکھا اور کہا، دراصل بات یہ ہے کہ جب میرے دلال نے کپڑا بیچ کر پیسے مجھے کیے تو میں نے پوچھا کہ کپڑا کسے بیچا ہے؟ اس نے بتایا، ایک مسافر کو۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اسے کپڑے کا عیب بتا دیا تھا؟ تو احمد نے کہا، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میں نے اسے برا بھلا کہا۔ احمد نے کہا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو کچھ ہوا آپ اسے بھول جائیے، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ لیکن میں نہیں مانی، اور میں نے اسے آپ کا پوچھا کہ آپ کی کیا نشانی ہے، تاکہ میں آپ کو تلاش کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ کپڑے میں عیب ہے جو آپ نے اس سے خریدا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے آپ کے ٹھکانے کا علم ہوا، لیکن جب میں آپ کے ٹھکانے پر پہنچا تو مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ آپ تو حاجیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ میں نے پھر ایک گھوڑا کرائے پر خریدا اور آخر کار آپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا، تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کپڑے میں عیب ہے۔ مسافر کبھی کپڑے کو دیکھتا اور کبھی میلوں دور سے آئے اس عظیم تاجر کو، جس نے محض کپڑے کا عیب بتانے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، کیا وہ دینار جو میں نے آپ کے دلال کو دیے تھے آپ کے پاس ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، ہاں، یہ لیں۔ مسافر نے وہ دینار لیے اور دور پھینک دیے اور دوسرے دینار نکال کر دے دیے۔ عظیم تاجر نے حیرت کے لہجے میں پوچھا، وہ دینار آپ نے کیوں پھینک دیے؟
مسافر نے جواب دیا، وہ کھوٹے تھے، میں غیر مسلم ہوں، لیکن آپ کی اس سچائی اور دیانتداری کو دیکھ کر میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کروں، جبکہ آپ نے صرف کپڑے کا عیب بتانے کے لیے اتنی مشکلات اٹھائی۔ اس عظیم تاجر کا نام خریف رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور یہ واقعہ ان کے بیٹے ابن خریف نے تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے، یعنی ان کی زبانی تاریخ کے اوراق میں اس کو لکھا گیا ہے، اور یہ ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ ہے جو نہ صرف دکانداروں بلکہ ہر مسلمان کے لیے اپنے اندر کئی اخلاقی پہلو سموئے ہوئے ہیں۔ تو ویورز، جہاں پر میرا آج کا یہ جو واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا ختم ہوتا ہے، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک ضرور کیجیے۔ میں اسی طرح آپ کے لیے اور بھی اسلامی اوراق میں سے، یعنی اسلامک ہسٹری میں سے، اسلامی تاریخ میں سے آپ کے لیے چن کر واقعات جو ہیں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی رہوں گی، تاکہ آپ کے بھی نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہاں پر مجھے لیلا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایمان اللہ۔